السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باسلام کے آج جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں تو وہ چوتھے نمبر کے امام احمد بن حنبل، جو عمر میں سب سے ہی چھوٹے ہیں، سارے اماموں میں سب سے زیادہ چھوٹے ہیں، یعنی پہلے نمبر کے جو امام ہیں امام اعظم، یہ امام مالک کو چھوڑ کر کے تمام ہی کے شاگرد ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے دیکھیے، امام مالک جو ہے وہ امام اعظم کے شاگرد نہیں ہے، کیونکہ امام مالک جو تھے وہ مدینہ شریف کے تھے، اور مدینہ شریف میں حضرت علی کی مسند پر حضرت عبداللہ ابن عمر موجود تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی مسند پر نافع موجود تھے، اور نافع سے آپ نے علوم و فنون سیکھے۔ لیکن امام احمد بن حنبل جو تھے، یہ بھی انہوں نے جتنے بھی علوم سیکھے وہ سارے کے سارے امام اعظم کے تلامذہ سے سیکھے تھے، اور آپ کے جو شیخ رہے، جو جتنے بھی شیوخ ہیں، وہ سارے کے سارے شیوخ امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ جس طریقے سے آپ دیکھ لیجئے، امام شافعی یہ شاگرد کس کے ہیں؟ یہ شاگرد ہیں امام محمد کے، امام محمد شاگرد ہیں امام اعظم کے۔ اور دیکھ لیجئے، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی یہ شاگرد ہیں امام محمد کے، امام محمد شاگرد ہیں امام اعظم کے۔ تو امام مالک کو چھوڑ کر کے باقی تمام ہی امام اعظم کے شاگرد ہیں، اسی لیے آپ کو امام المجاہدین کا لقب حاصل ہے۔ تو اب شبان حیات ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کی۔ آپ کی جو ولادت مبارک ہوئی ہے 164 ہجری میں ہوئی ہے، اور آپ کی وفات جو ہوئی ہے 241 ہجری میں ہوئی۔ تو آپ کی عمر جو کل ہوئی ہے وہ 77 سال ہوئی ہے۔ کتنے سال؟ 77 سال۔ نام تھا آپ کا احمد، بڑا پیارا نام تھا، احمد بن محمد بن حنبل۔ بات سمجھے؟ کنیت آپ کی ہے ابو عبداللہ۔ کیا ہے آپ کی کنیت؟ خالص عربی النسل ہیں آپ، خالص کیا ہیں؟ عربی النسل ہیں، اور قبیلہ شیبان سے تعلق تھا، اس لیے شیبانی کہا جاتا ہے۔ عہد صدیقی کے مشہور سپہ سالار مثنی بن حارثہ بھی شیبانی تھے۔ اب آپ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو آپ کی پیدائش ہوئی ہے بغداد میں۔ بتاتے ہیں، تو جب آپ رحم مادر میں تھے تو امام احمد ربیع الاول، جب امام احمد بن حنبل رحم مادر میں تھے، اس میں بغداد میں، تو اسی وقت جب آپ رحم مادر میں تھے تو آپ کی والدہ مرو سے بغداد آ گئیں۔ پہلے کہاں رہتی تھی؟ مرو، بعد میں آپ آ گئی بغداد۔ لیکن آپ کی عمر ابھی 3 برس کی ہوئی تھی امام احمد بن حنبل کی، آپ نے یتیمی کی آغوش آپ نے پالی۔ یتیمی نے آغوش شفقت میں لے لیا، اور باپ کا سایہ رحمت اٹھ گیا۔ بغداد جیسے امام صاحب کے مولد و مدفن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ بغداد وہ ایک ایسی جگہ ہے جس کو امام صاحب کے مولد و مدفن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ خلافت عباسیہ میں علوم و فنون کا بہت بڑا مرکز تھا۔ ایک تاریخ رہی ہے بغداد کی۔ بغداد کی لائبریری میں اتنی کتابیں تھیں خلافت عباسیہ کے ٹائم میں، سمے میں، کہ جب ہلاکو خان تاتاریوں نے بغداد کو تہش نہش کر دیا، تو جب اس کی کتابیں جلائی گئیں تو اس کی راکھ اتنی ہو گئی تھی کہ وہ راکھ جب دریائے دجلہ میں ڈالی گئی تو دریائے دجلہ کا پانی بالکل کالا ہو گیا تھا۔ تو خلافت عباسیہ کے سمے میں مرکز تھا علم کا بغداد، تو آپ اس سمے آپ کی پیدائش ہوئی خلافت عباسیہ کے سمے میں، جس وقت مرکز تھا بغداد، اور جس کو حاکم نیشاپوری مدینۃ العلم کہا کرتے تھے۔ اب آپ نے علم کہاں؟ آپ کی پیدائش تو بغداد میں ہوئی ہے، لیکن آپ نے علم کہاں پر حاصل کیا؟ تو سب سے پہلے بغداد کے علماء و شیوخ ہیں، آپ کے شیخ کون ہیں؟ بغداد ہی میں آپ نے علم حاصل کیا۔ پھر کوفہ اور بصرہ، یمن اور شام، حرمین شریفین وغیرہ کا سفر بھی کیا۔
اور ہر جگہ کے نامور محدثین سے استفادہ کیا۔ امام احمد نے فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے حدیث کا علم جو ہوا وہ میں نے امام ابو یوسف کی کتابوں سے حاصل کیا۔ ابراہیم حربی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد سے سوال کیا کہ یہ دقیق مسائل آپ کو کہاں سے حاصل ہوئے؟ تو فرمایا امام محمد کی کتابوں سے۔ کہاں سے؟ امام محمد کی کتابوں سے۔ تو آپ نے اکثر جو حدیث کا علم لیا تو وہ امام ابو یوسف کی کتابوں سے اور ان کی شاگردی میں رہ کر کے، اور آپ نے جو دقیق مسائل تھے وہ کس سے سیکھے؟ امام محمد سے آپ نے سیکھے۔ اب آپ نے علم تو حاصل کیا امام کس سے؟ امام محمد سے، امام شافعی سے، امام ابو یوسف سے، لیکن آپ نے درس و تدریس کا کام کہاں پر کیا؟ تو سب سے زیادہ بہترین طریقے سے جو کام انجام دیا درس و تدریس کا وہ امام احمد بن حنبل نے دیا۔ آپ کے درسگاہ میں بیٹھنے والے طلبہ اکرام کی تعداد جو تھی وہ ایک ایک وقت میں 5,000 ہو جاتی تھی۔ کتنی؟ 5,000۔ سامعین کی تعداد 5,000 ہوتی تھی، جن میں سے 500 لکھنے والے ہوتے تھے۔ جب آپ علم حدیث پڑھاتے تھے تو 500 طلبہ اکرام لکھنے والے ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ نے سب سے زیادہ جو اپنے طلبہ اکرام بنائے ہیں تو وہ علم حدیث ہی کے جانکار ہیں، جیسے کہ امام بخاری بھی کس کے شاگرد ہیں؟ امام احمد بن حنبل کے۔ کیونکہ جب آپ علم حدیث کا درس دیا کرتے تھے تو آپ کی درسگاہ میں 5,000 طلبہ اکرام موجود رہا کرتے تھے۔ آپ اتنی بات سمجھے؟ ہاں، اب آگے چلیں۔ امام مسلم بھی کس کے شاگرد ہیں؟ امام احمد بن حنبل کے۔ ابو داؤد بھی کس کے شاگرد ہیں؟ جتنے بھی محدثین ہیں سب کس کے شاگرد ہیں؟ اکثر و بیشتر امام احمد بن حنبل کے۔ اب یہ بات ہو گئی آپ کی درس و تدریس کی۔ اب آپ نے دینی خدمات کو انجام دیا یا نہیں دیا؟ یعنی آپ نے تدریس کے میدان میں تو بہت بڑا کام انجام دیا، تو آپ نے کیا کوئی تحریک چلائی یا نہیں چلائی؟ تو آپ نے دین کی خدمت کے لیے دین کے دشمنوں کے خلاف آپ نے ایک بہت بڑی تحریک چلائی تھی۔ اس وقت ایک مسئلہ اٹھا تھا خلق قرآن، تو قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ایسا تھا، کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا کہ اس خلق قرآن کے مسئلے کو لے کر کے اکثر و بیشتر جو دشمنان اسلام کے علماء تھے وہ ہماری عوام کو بیوقوف بناتے رہتے تھے اور ان کے عقائد پر حملہ کرتے رہتے تھے۔